تیسری صلیبی جنگ، جس کا آغاز سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی سے شروع ہوتا ہے۔ سلطان کے یہ مارکے امت مسلمہ کے حق میں بے حد مفید ثابت ہوئے، کیونکہ انہی جنگوں کے دوران سلطان نے بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کروایا تھا۔ سلطان کا عیسائیوں سے پہلا مارکہ حطین کے میدان میں ہوا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جنگ حطین کے بارے میں ہی بات کریں گے، لیکن اگر آپ تاریخی جستجو رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میدان جنگ میں شہسوار کیسے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے اور تاریخ کی مشہور جنگیں کیسے لڑی گئیں، جون 1187 کے آخر میں عکا شہر سے کچھ دور میدان میں دو فوجیں جنگ کے لیے آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ ان میں سے ایک عیسائی فوج تھی جس کی کمان گی آف لوزنیان کر رہا تھا، جو کہ حال ہی میں یروشلم کا نیا بادشاہ منتخب ہوا تھا۔ اس کی فوج میں 12,000 گھڑسوار تھے۔ ان 12,000 میں سے آدھے ٹیمپلر جبکہ آدھے نائٹس تھے، جو کہ بہترین جنگی ہتھیاروں سے لیس تھے۔ 4,000 ہلکی گھڑسوار فوج تھی جو کہ عام شہروں سے بھرتی کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ 15,000 پیدل فوج تھی جو کہ اس نے اٹلی سے بھرتی کیے تھے۔ ادھر مشرق میں 20 کلومیٹر کے فاصلے پر گی کے خلاف سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی 35,000 کی فوج کے ساتھ کوچ کر رہے تھے۔ سلطان کی فوج میں 23,000 پیدل فوج تھی، جبکہ 12,000 کی گھڑسوار فوج تھی جو کہ صلیبی لشکر سے کہیں زیادہ مضبوط، طاقتور اور وفادار تھی۔ سلطان کی فوج میں عرب اور کرد سپاہی شامل تھے، جبکہ مملوکوں کا ایک دستہ ذاتی محافظ کے طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی کی حفاظت کر رہا تھا۔ سلطان نے گی سے جنگ کرنے سے پہلے یہ مناسب سمجھا کہ اپنے عقب میں موجود تبریہ کے کنارے قلعے کو فتح کر لیا جائے تاکہ پیچھے سے حملے کا خطرہ نہ رہے۔ سلطان نے پیدل دستے اور محاصرے کے لیے منجنیقیں شہر کو فتح کرنے کے لیے روانہ کی۔ طویل محاصرے کے بعد سلطان کی فوج قلعے کے ایک برج کو گرانے میں کامیاب ہو گئی اور سلطان ایوبی کی فوج قلعے میں داخل ہو گئی۔ جب یہ خبر صلیبی کمانڈروں کے پاس پہنچی تو انہوں نے جنگ کے لیے کمانڈروں کا ایک اجلاس بلایا، لیکن اس اجلاس کا کوئی خاص نتیجہ نہ نکلا۔ عیسائی ٹیمپلر دستے کا کمانڈر مسلسل گی کو رات کے وقت سلطان کی فوج پر حملے کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا۔ ہم یہ تو نہیں جانتے کہ بادشاہ نے حتمی فیصلہ کیا کیا تھا، لیکن 3 جولائی 1187 کو عیسائی فوج کو سلطان کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا گیا۔ عیسائی فوج 3 حصوں میں تقسیم تھی۔ دائیں دستے کی کمان ریمانڈ کر رہا تھا، جبکہ بادشاہ گی آف لوزنیان صلیب کے ساتھ مرکزی لشکر کے ساتھ تھا، جبکہ تیسرے حصے کی کمان بیلین کے پاس تھی۔ یہ سخت گرمی کا موسم تھا۔ عیسائی فوج پیش قدمی کے دوران ہی تھک چکی تھی۔ جب سلطان کو عیسائیوں کی اس متحدہ افواج کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو سلطان نے محاصرے سے انفینٹری کے چند دستوں کو بلا کر گی کی فوج کے نشانے پر توپوں کو سیٹ کیا۔ اگلے دن صبح 10 بجے صلیبی فوجیں توران نامی گاؤں کے پاس پہنچی، اور جیسے ہی ان کا سامنا سلطان ایوبی کی افواج سے ہوا تو سلطان کے گھڑسوار تیراندازوں نے ان پر تیروں کی بارش کر دی۔ صلیبی مسلسل پیش قدمی کی وجہ سے تھک چکے تھے۔ دن کے وقت سلطان کی فوج کے ایک دستے نے صلیبی فوج پر عقب سے حملہ کر دیا۔ صلیبیوں کے لیے یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال تھی، کیونکہ ان کے آگے اور پیچھے سلطان ایوبی کی فوجیں تھیں، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ سورج ان پر آگ برسا رہا تھا اور ان کے پاس پینے کو پانی بھی نہیں تھا۔ ریمانڈ جو کہ ہر اول دستے کی کمان کر رہا تھا، وہ ابھی جنگ کے حق میں نہیں تھا کیونکہ صلیبی فوج کافی تھک چکی تھی۔ اس نے بادشاہ گی کو اس بات پر رضامند کر لیا کہ وہ شمال کے رستے سے لشکر کو لے کر جائے گا، جو کہ کوئی 8 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ یہ اس لیے تھا تاکہ صلیبی فوج وہاں میدان میں آرام کر سکے۔ سلطان نے زوران اپنے بہترین کمانڈر تقی الدین کو یہ راستہ بلاک کرنے کے لیے بھیجا، اور یوں عیسائی فوج کی پیش قدمی رک گئی۔ رات کے وقت انہوں نے آرام کرنے کے لیے کیمپ لگائے، لیکن سلطان نے انہیں رات کے اندھیرے میں بھی نہ چھوڑا اور ان پر آگ کے تیروں کی برسات کرتے رہے۔ رات کے اس حملے کی وجہ سے عیسائی فوج کا کافی جانی اور مالی نقصان ہوا۔
اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اگلے دن سلطان نے میدان میں گھاس کو آگ لگوا دی، جس کی گرمی اور تپش نے صلیبیوں کو جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ سلطان نے موقع مناسبت دیکھتے ہوئے اپنی فوج کو صلیبی فوج پر حملے کے لیے روانہ کیا۔ صلیبیوں اور مسلمانوں کے درمیان یہ جنگ چند گھنٹوں تک جاری رہی، لیکن صلیبی محاصرہ توڑنے میں کامیاب رہے۔ سلطان اور ان کے کمانڈر تقی الدین کے درمیان کافی وقفہ تھا۔ صلیبی فوج نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا تاکہ وہ محاصرہ توڑ کر تبریہ کی جھیل تک پہنچ سکیں، تاکہ ان کی رسائی پانی تک ہو جائے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں تھا۔ بادشاہ گھی نے بھاگنے کی امید چھوڑ کر اس نے شاہی خیمہ لگایا اور آرام کرنے لگا۔ سلطان نے اسی لمحے اپنی فوج کو ایک آخری مارکے کے لیے حکم دیا۔ حکم ملتے ہی مسلم افواج صلیبیوں پر ٹوٹ پڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے صلیبی مسلمانوں کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے۔ یوں ہتین کی جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی اور صلیبیوں کے ہر 10 میں سے 9 سپاہی مارے گئے تھے، جبکہ اس کے علاوہ صلیبیوں کی ایک بڑی تعداد سلطان کی قیدی بنی اور ان کے ساتھ ساتھ ان کا بادشاہ گھی سلطان کا قیدی تھا، لیکن سلطان نے اس کے ساتھ بادشاہوں جیسا ہی سلوک کیا۔ ہتین کے اس مارکے میں شکست عیسائیوں پر اس قدر کاری ضرب ثابت ہوئی کہ اس کی خبر سنتے ہی پو پربن سوم صدمے سے ہلاک ہو گیا